میرے آج کے لیکچر کا عنوان سارک ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم سارک کے اغراض و مقاصد اور سارک ممالک کی تفصیلات جانیں گے۔ سارک کا فل فارم ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن ہے، جسے ہم اردو میں جنوب ایشیائی انجمن برائے علاقائی تعاون بھی کہتے ہیں۔ سارک گروپ بنانے میں بنگلہ دیش کے صدر ضیاء الرحمن کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال اور پاکستان کی جانب سے 8 دسمبر 1985 میں سارک کا رسمی طور پر قیام عمل میں آیا اور اس وقت اس کا صدر مقام بنگلہ دیش کا ڈھاکہ تھا، لیکن فی الحال سارک کا صدر مقام نیپال کا شہر کھٹمانڈو ہے۔ پھر 2007 میں افغانستان اس کا ممبر بنا اور اس وقت سارک میں 8 ممالک اراکین کے طور پر شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، سارک سے مراد ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن ہے اور اسے اردو میں جنوب ایشیائی انجمن برائے علاقائی تعاون بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال اور پاکستان کی جانب سے 8 دسمبر 1985 کو سارک کا رسمی طور پر قیام عمل میں آیا اور اس وقت اس کا صدر مقام بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ تھا اور فی الحال نیپال کے شہر کھٹمنڈو اس کا صدر مقام ہے، ہیڈ کوارٹر ہے۔ پھر 2007 میں افغانستان سارک کا ممبر بنا۔ اس طرح جملہ 8 اراکین سارک میں شامل ہیں۔ اب آئیے کون سا ملک کس سال سارک کا ممبر بنا وہ بھی ہم جانیں گے۔ سارک کا ملک افغانستان 2007 میں بنا اور اسی طرح بنگلہ دیش، بھوٹان، ہندوستان، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا 1985 میں اس کے ممبر بنے۔ چونکہ سب سے عظیم اور سب سے اہم ملک اس میں ہندوستان ہے، اس لیے ہندوستان سارک میں بگ برادر کی طرح کردار ادا کرتا ہے اور ہندوستان معاشی سماجی ترقی کے لیے سارک میں فعال کردار کو ادا کرتا ہے۔ سارک کے مقاصد: جنوب ایشیائی علاقے کے عوام کی معیار زندگی میں بہتری پیدا کرتے ہوئے فلاح و بہبود کو فروغ دینا، جنوب ایشیائی ممالک میں اجتماعی خود انحصاری کو تقویت پہنچانا، تیز رفتار معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی کے اقدامات کو کرنا، ایک دوسرے کے مسائل کے حل میں تعاون کرنا اور باہمی اعتماد کو فروغ دینا، معاشی، سماجی، ثقافتی، تکنیکی اور سائنسی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ سارک ملین ترقیاتی مقاصد میں تعلیم، تحفظ، توانائی اور دیگر اہم عالمی ماحول میں تبدیلی جیسے عناوین بھی شامل ہیں۔ پہلی سارک کانفرنس 1985 میں بنگلہ دیش کے صدر مقام ڈھاکہ میں منعقد ہوئی۔ اس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سارک کے مقاصد جو آبجیکٹیوز آف سارک ہیں، یہ جنوب ایشیائی علاقے اس کے اراکین ہیں، اس لیے ان جنوب علاقائی ممالک کے اراکین کی معیار زندگی میں بہتری لانا اور ان کے ویلفیئر کو فروغ دینا، اس کا پہلا اہم مقصد ہے۔ دوسرا اہم مقصد جنوب ایشیائی ممالک میں اجتماعی خود انحصاری کو تقویت پہنچانا، یعنی کہ جنوب ایشیائی ممالک کے شہریوں کو خود کفیل بنانا بحیثیت مجموعی۔ پھر تیز رفتار معاشی، سماجی اور ثقافتی ترقی کے اقدامات کو فروغ دینا، یہ بہت اہم ہے کہ اکنامکلی، سوشل اور کلچرل جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گے،
یہ سارک کے ممالک میں آپسی تعاون رہے گا۔ پھر ایک دوسرے کے مسائل کے حل میں تعاون کرنا اور باہمی اعتماد کو بھی فروغ دینا۔ معاشی، سماجی، ثقافتی، ٹیکنیکی اور سائنسی شعبے میں باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور مختلف جو برننگ ٹاپکس آتے ہیں ان پر بھی بحث کرنا اور ان کے مقاصد، تعلیم، تحفظ، غذا اور دہشت گردی اور عالمی ماحول ایسے ٹاپکس ہیں جس پر بحث کرتے ہوئے ان کے تدابیر یا پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور پہلی سارک کانفرنس 1985 میں بنگلہ دیش کے صدر مقام ڈھاکہ میں منعقد ہوئی، اور پھر جو ہے ہندوستان نے بھی دوسری، 8ویں اور 14ویں کانفرنس منعقد کی، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارک کا مقصد جنوب ایشیائی علاقے کے ممالک میں